حضرت سعیدی صاحب، شیخ عطار کا وطن، خاندانی پس منظر اور ولادت، ابتدائی احوال اور حصول علم کے کیا کوائف ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں تصوف اور صوفیانہ شاعری کے بارے میں اپنے کلمات فرمائے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے صوفیاء اور اکابرین کا یہ ورثہ ہے، اور اس میں جو لذت ہے اور درد آشنائی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ان حضرات کی چوکھٹ پہ حاضری ضروری ہے۔ اخلاقیات کا درس ہے جی، اور شخصیت سازی اور کردار سازی کا نصاب کہہ لیجئے ان کا ذکر۔ جی بالکل، اور یہ اسلام کا حسن ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ متعارف ہونا ضروری ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا، آپ کا نام مبارک ہے محمد بن ابی بکر ابراہیم، سبحان اللہ۔ اور فرید الدین آپ کا لقب مبارک ہے، اور عطار آپ تخلص استعمال فرمایا کرتے تھے، اور معروف نام شیخ فرید الدین عطار ہو گیا اس اعتبار سے، اور آپ کنیت استعمال فرمایا کرتے تھے ابو حامد اور ابو طالب۔ تو یہ دو کنیتیں بھی اس ضمن میں مذکور ہیں کہ کنیت آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں معروف قول ہمیں یہی ملتا ہے کہ 513 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اور جو کہ 1145 یا 1146 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے۔ ایران کے شہر نیشا پور میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس کے مضافات کے اندر آپ کے آباء و اجداد کا مسکن تھا، جی، اور آپ کے والد بھی اپنے پیشہ کے اعتبار سے ایک اچھے اور ماہر طبیب تھے۔ بے شک۔ اور علم طب اور علم حکمت زمانہ قدیم سے بہت سارے علوم کا یہ مرقع رہا ہے، اور جی ایسا ہی ہے۔ یہ لوگوں کی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا، اور روحانی ضرورت کو بھی نفسیاتی پورا کرتا ضرورت تھا، اور نفسیاتی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا۔ یا یوں کہیے کہ علم طب کے جتنے برانچز یا شاخیں آج موجود ہیں، تو ان سب کی جامعیت اسی کے اندر ہوا کرتی تھی کہ وہ حکیم کہلاتے تھے، اور حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، تو اس لیے یہ شخصیات جامع ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنی جو ابتدائی تربیت ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور بعد ازاں پھر آپ نے مختلف شیوخ سے، علماء سے، اور اپنے زمانے کے معتبر لوگوں سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ اس ضمن میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، مگر آپ کی زندگی کا ایک جو ابتدائی واقعہ ہے، آپ نے خوبصورت لفظ استعمال کیا کچھ اکابرین کا تذکرہ کر کے کہ جن کی زندگیاں یکسر بدل گئیں، بالکل، کہ ان کی زندگیوں کے ابتدائی احوال پڑھیں تو وہ اس کی ڈگر اسلوب کچھ اور ہے، اور پھر جب تبدیلی آئی تو اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ آسمان ولایت اور آسمان معرفت پر جا پہنچے۔ اور میں تو حضور جب بھی وہ حدیث پاک سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں دکھا کے کہا کہ مخلوق کے دل یوں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں، ایسے کر دے، ایسے کر دے، تو فوراً ان حضرات کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو اور ایسے بہت سارے اکابرین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، آپ کا بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے مطب میں موجود تھے، ایک فقیر اور درویش آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال کیا، اپنی حاجت طلب کی، تو آپ اس کی طرف راغب نہ ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کے کام میں ایسا مشغول ہے، پتہ نہیں یہ مرے گا کیسے۔ ہائے، تو بس ان کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں مرے گا کیسے، تو آپ نے بھی رد عمل میں جواباً، صاف ظاہر ہے کہ ایسی بات سن کے انسان کو غصہ ہی آتا ہے، تو جواباً آپ نے بھی کہہ دیا کہ جیسے تو مرے گا، جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا، تو یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھا۔ تو جیسے ہی آپ کا یہ فرمانا تھا تو وہ بزرگ انہوں نے کہا اچھا پھر میں تو ایسے مروں گا، تو وہ باہر وہیں انہوں نے اپنا جو کچھ سامان اٹھایا تھا اسے تکیہ بنایا، وہیں لیٹے، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو گویا کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا مرتبہ اور مقام عطا فرما رکھا ہوتا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً خستہ حال ہوتے ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، گویا ان کا معاشرتی اعتبار سے کوئی اتنی لوگ مقام اور مرتبہ شمار نہیں کرتے، لیکن درجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی ذات پر قسم اٹھا بیٹھیں اور بے شک تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہو تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے مگر اپنے بندوں کی لاج کو نبھاتا ہے اور اسے پورا فرماتا ہے۔ تو وہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر ان کی زندگی کا وہ ٹرن تھا وہ بدل گیا، اور پھر آپ نے اکتساب فیض کیا۔ حضور وہ جو بزرگ جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ بھی اس حدیث کے مصداق نہیں نظر آتے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ سبحان فقیر کا کیا ہے جی، جہاں بیٹھے۔ یہ جو ہمارے اکابرین ہیں نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے انہوں نے اپنی زندگی کے عملی زاویے درست کی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، ہم آقا علیہ السلام کے فرامین ہو یا قرآن مجید ہو اسے محض نقطہ علم تعلم اس حد تک رکھتے ہیں، مگر وہ من میں نہیں اترتے۔ جب تک وہ روح کی گہرائی میں نہ اترے، من میں نہ اترے اور باطن کو تبدیل کر کے نہ رکھ دے، اس وقت تک ان کی برکات ظاہر نہیں ہوتی۔ کا حصہ کیسے بنے؟ وہ برکات بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ آپ کا وطن، آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کے ابتدائی احوال میں یہ ذکر کرنا ضروری تھا۔ پھر ایک اور چیز جس کو یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، وقت میں تھوڑی سی گنجائش رکھیے گا، وہ یہ کہ ہمیں آپ کے شیخ طریقت جن سے آپ نے بیعت فرمائی اور جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اس میں متعدد نام ملتے ہیں، متعدد نام۔ مثلا ایک نام آپ کے اس کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے شیخ رکن الدین اسقاف، ان سے اکتساب فیض کیا، اور بیعت کے بارے میں معروف آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ شیخ مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان سے بیعت کی۔ لیکن بعد کے اندر دیگر کچھ مصنفین نے تحقیق کی تو آپ کے مشائخ میں شیخ صنعان، ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ ان کے مرید تھے، اور ایک اور محقق نقاد ڈاکٹر محمد رضا شفیعی، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خانوادے میں بیعت تھے۔ اس سے جو میں نقطہ اخذ کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اکابر اور صوفیاء کا طریق یہی رہا ہے کہ بیعت وہ ایک سے کرتے تھے، مگر صحبت، اکتساب فیض اور استفادہ وہ بیسیوں سے کرتے تھے، بلکہ جہاں میسر آتا وہاں کرتے تھے۔ اور وہ مشائخ بھی خود تلقین کرتے تھے اپنے مریدین کو کہ فلاں کے پاس بھی جاؤ، فلاں کے پاس بھی جاؤ، فلاں کی صحبت میں بھی بیٹھو اور وہاں سے بھی کچھ حاصل کرو۔ اب تو حضور ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے یک دیر در گیر و محکم گیر کو بہت غلط انداز میں، تو اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو جس کی بیعت ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پلٹ کر کسی اور کی طرف دیکھے بھی نہ، اور جو جس کا شاگرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے علاوہ نہ کسی سے پڑھے، نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ کسی کی تعریف کرے، اور جو کسی کا مرید ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے علاوہ نہ کسی سے ملے، نہ مصافحہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مادی مفادات کار فرما ہیں۔ اگر روحانی تربیت اور علمی فیضان اور یہ چیزیں محض رضا الہی اور للہیت کے لیے ہوں تو پھر وہ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اکابرین کا گزرا ہے کہ وہ ہر ایک کی خدمت میں جا کر اکتساب فیض کیا کرتے ہیں۔